کے حوالے۔ بہت بہت شکریہ طارق بٹ صاحب۔ السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 اور پروگرام ہے چاچا لبا۔ چاچا لبا ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم چاچا جی۔ جی وعلیکم السلام جناب پٹی صاحب، اور السلام علیکم جی مجھے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو۔ اور آج آپ نے یہ نہیں کہا برداشت کرنے والوں کو۔ وہ کر چکے نا، ان کے نہ کریں بیچارے، عادی ہو گئے اب۔ عادی ہو گئے، بندہ ایسا ایسا پھر عادی ہو جاتا ہے کہ جی اب یہ تو جان چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو پھر عادی ہو جاتے ہیں۔ چلیں جی، خوش رہیں جہاں بھی رہیں، آباد رہیں، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں نا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر بڑا مبارک مہینہ جا رہا ہے ربیع الاول کا، تو اس مہینے میں مطلب جہالت کی دنیا میں نور ہی نور آ گیا تھا، ہے جی، اور ہر طرف روشنی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اسی مہینے میں ہوئی۔ اچھا چاچا جی، اس میں نا میں ایک میرے ذہن میں سوال آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی جو ہے جی وہ اسی دن ہوئی، بلکہ جو بھی تاریخ دان ہیں، مورخ ہیں، جنہوں نے سیرت کے بارے میں لکھا ہے، تاریخ پیدائش پہ مختلف جو ہے تاریخیں بیان ہوئی ہیں، مختلف لوگوں نے بیان کی ہیں، جی جی، لیکن تاریخ وفات جو ہے اس پہ سارے ہی مورخین متفق ہیں کہ وہ 12 ربیع الاول تھی۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ پوائنٹ میرے ذہن میں آتا ہے کہ اس پہ میں ویسے عموماً آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ریڈیو پہ بھی اور خود بھی میں اوائڈ کرتا ہوں کہ کسی کے عقیدے کے حوالے سے کچھ کمنٹ نہ کیے جائیں، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ بالکل، لیکن اب بات جو ہے نا وہ اس قدر بڑھتی جا رہی ہے، اس طرح سے بڑے اس کے اندر مسائل جو ہے نا دیکھنے میں آنا شروع ہو گئے ہیں، بدعات جو ہے نا بہت زیادہ پھیل گئی ہیں اس حوالے سے۔ دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ ہم ہر کسی بھی مکتبہ فکر جو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ گیا کسی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ اپنا مسلک چھوڑو مت، کسی کا چھیڑو مت۔ جی بالکل، اس لیے کہ آپ محبت کا اظہار کرنے کا طریقہ اپنا اپنا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ کسی کو محبت نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر محبت کا ہمارے سامنے کچھ سب سے بڑا کوئی اگر ہمارے پاس پیمانہ ہے یا سب سے بڑی کچھ ہے نا، یا لوگ ایسے ہیں، تو وہ خلفائے راشدین سے زیادہ کوئی نہیں۔ صحیح ہے۔ ابو بکر سے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں نظر آتا۔ آپ ساری تاریخ اسلام دیکھ لیں، ساری حدیث بالکل ایسا ہی ہے، صحابہ کرام بھی اور اہل بیت اطہار بھی، وہ بھی سب جو نا۔ اور میرے خیال میں ایک ایسا نقطہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ جتنے بھی فرقے ہیں مسلمانوں کے، ایک پوائنٹ پہ سارے متفق ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا بے لوث محبت ہے۔ اور یہ تو لیکن یہ ہے کہ اس کے اظہار کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، کسی کی فیلنگ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ دیکھیں نا، محبت بھی ہم نے وہ یہ اس طرح کی کرنی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے 12 ربیع الاول کے بارے، ہر علماء کرام اس بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہمارے جو تھوڑا بہت علم ہے اس بارے میں وہ یہی ہے جو کہ اس بارے میں جو ہے نا ہے اختلاف کہ بھئی ان کی پیدائش جو ہے نا وہ بعض لوگ کہتے ہیں 9 ربیع الاول ہے۔ دیکھیں جو ہمارا وہ طبقہ جس کو بریلوی مکتبہ فکر کہتے ہیں، جو سب سے زیادہ 12 ربیع الاول کی میلاد جس کو کہتے ہیں اس کا وہ قائل ہے، تو اس کے جو بانی تھے نا امام احمد رضا بریلوی جو تھے، جی جی، ان کی اپنی کتاب میں وہ غالباً 10 تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ ہاں جی بالکل، ان کے بھی اقوال کو جو ہے نا وہ کنٹروورشل بنایا۔ آج تک ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ 12 وفات مشہور تھی۔ 12 وفات، بالکل 12 وفات، ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ 12 وفات مشہور چلی آ رہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کے بارے میں جیسا بھی آپ بتا رہے ہیں 10 ہے، بعض حدیث میں 9 آتا ہے، جی 9 ربیع الاول ہے، مختلف ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے۔ دیکھیں آج ہم ان باتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کسی عالم نے بڑی اچھی بات کی، کسی نے سوال بھیج دیا جی، اس نے یہ سوال بھیجا کہ یہ بتائیں جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر کس دن گئے تھے؟ اب یہ دیکھیں سوال درست جی، انہوں نے کہا جی کہ بات سنو، کوئی تمہارے بارے میں کہتا ہے کہ تم پیدا ہوئے تھے 8 جون کو، کوئی تمہاری پھوپھی آ کر کہتی نہیں یہ تو غلط ہے، یہ تو 6 جون کو پیدا ہوا تھا۔ یہ بتاؤ تم پیدا تو ہوئے ہو نا، اس پہ تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ اب یہ بات کرنا کہ جی کیا ہوا، اس پہ جھگڑے کرنا، اس پہ آپ ایک دوسرے پر ڈانگے سوٹے نکال لینا، کوئی کہے کہ نہیں جی یہ جو بات کر رہا ہے وہ گستاخ ہے، وہ کافر ہے، فلانا، یہ باتیں غلط ہیں۔ دیکھیں آج ہمارے پاس وہ سب سے بڑی چیز یہ ہونی چاہیے، ہمارے اس بات پہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ
ہمارے لیے وہ ایک اللہ کی کتاب لے کر آئے، اپنی بہت خوبصورت اور بڑی پیاری زندگی، بہت ہی مطلب ساری زندگی ان کی ایک پورا قرآن ہے۔ بالکل، ہم ان چیزوں پر کتنا عمل کر رہے ہیں، یہ غور کرنے والی بات ہے۔ دیکھیں نا، ایک ایسا شخص جو باپ بیمار ہے گھر میں، ایک دو بیٹے ہیں اس کے، ایک جو ہے بیٹا وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے پانی لا دو، باپ کو کہتا ہے اچھا بچی جاتا ہے پانی لے آتے، مجھے فلانے فروٹ لا دو، مجھے یہ چیز دوائی لا دو، وہ بھاگ بھاگ کے ابا جی کا کام کر رہے ہیں، ان کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ دوسرے کو جو ہے نا وہ پرواہ نہیں ہے، وہ خالی ابا جی میرے ابا جی کرتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے پتر مجھے جا کر یہ کام تو میرا کر دو، ابا جی اچھا کروں گا، کام کوئی نہیں کر رہا۔ اب ذرا میں ایک منطقی بات کر رہا ہوں، کام کوئی نہیں کر رہا، بس میرے ابا جی او ہو میرے والد صاحب جی کیا بات ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ جو خالی ابا جی کر رہا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جو بڑھ بڑھ کے کام کر رہے ہیں؟ بالکل ہے جی۔ اب ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ ہم جب آج دنیا میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں کہ ہمارا عمل یہ ہے کہ والدین کے بارے میں بھی ہمارا یہ ہے کہ جب شادیاں ہو جاتی ہیں، بیویاں آ جاتی ہیں، پھر ماؤں کو بھی بھول جاتے ہیں لوگ، بیویوں کے پلو کے ساتھ بندھ جاتے ہیں، پھر اس کے علاوہ ان کو اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ دیکھیں یہ توازن قائم رکھنا ہے آپ نے زندگی بالکل، کا۔ بیلنس بڑا ضروری ہے، ہاں، تو اعتدال یہ صرف ہر معاملے میں یہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ بھائی آپ نے توازن رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہو کہ ابا جی ویڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے پتر لے کے آیا بیوی کے لیے کوئی فروٹ، اور ابا جی پوچھ لیا پتر کی لے گیا، کچھ نہیں ابا جی نواں تالا لے کے آیا، کمرے نو لانا ہے۔ وہ اب یہ کہ وہاں پہ یہ بات ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اور بیمار مائیں کئی ماں باپ بیچارے پانی مانگتے رہتے ہیں کہ پترا مجھے پانی دے دو، مجھے فلانی چیز لا دو، نہ یہ پرواہ ہی کوئی نہیں، موڑ کے قبراں تے جا کے تروں کے مار دے ہن کی اتنے کی کپاہ اگائی، کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان چیزوں کا۔ تو بات آپ نے یہ جیسا کہ اب بات آگے چلی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ان پر جان نچھاور کرنے والے تھے۔ آپ جتنے بھی صحابہ کرام تو ایک عشیر بھی نہیں ہے نا، ہم تو کسی گنتی میں بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ کہیں کہ جو صحابہ کرام نے کیا ہے اور اہل بیت نے کیا ہے، وہ تو جان نچھاور کرتے، وہ اس انتظار میں ہوتے تھے کہ آقا کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، تو ہم اسی وقت وہ بھاگے دوڑے جاتے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اطاعت کا یہ عالم تھا۔ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک شخص صحابی تھے، وہ ایک دفعہ ایک جگہ پر جیسے تو ہوتا ہے نا کوئی درخت کی ٹہنی ہوتی ہے تو بندہ وہاں سے جھک کے گزرتے ہے، وہاں کوئی چیز نہیں تھی، وہ اس جگہ پر جب آئے تو ایسے جھک کر گزر گئے۔ تو ساتھ والے نے پوچھا کہ بھائی بات کیا ہے، تم یہاں پر جو ہے نا، اور اسی وقت وہ تیر ایک کسی دشمن نے پھینکا، وہ بچ گیا اس سے۔ کہتے یہ بات تو ٹھیک ہے تم بچ گئے، لیکن تمہیں کیسے پتا تھا کہ تیر آنا ہے، اور تم نے یہاں یوں کیوں جھکے ہو؟ کیا ادھر تو کوئی بات بھی نہیں، اوپر کوئی درخت نہیں ہے، کوئی اور چٹان نہیں ہے۔ کہتے نہیں مجھے یاد ہے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جا رہے تھے سفر پہ، اس جگہ ایک درخت ہوتا تھا، تو اس کی ٹہنی کے نیچے سے نبی پاک نے یوں کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا میں نے بھی یہ ادا اپنانی ہے، یہ وہ لوگ کرتے تھے، اور آج اس پر عمل کر کے کیا ہوا، اس دشمن کے تیر سے وہ بچ گئے۔ تو آج ہم لوگ میرے سمیت، میں یہ نہیں کہتا ہم بھی سب گناہ گار ہیں، میرے سمیت ہم ان کی کتنے فیصد جو ہے عمل کر رہے ہیں، وہ کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں پٹھی صاحب کہ دین جو ہے نا وہ 5%، میں پہلے کئی دفعہ یہ بار بار ہم بات کرتے ہیں کہ دین 5% مسجد کے اندر ہے، مسجد کے باہر 95% ہے۔ بالکل، وہ اس میں ہم بالکل فارغ ہیں۔ کوئی آپ دیکھ لیں کہ ابھی 12 ربیع الاول عید میلاد النبی کے دن گزرے ہیں، اور یہاں پر کیا تھا، ایک گلیوں میں وہ لگائے ہوئے، ٹھیک ہے آپ کی محبت ہے کریں آپ، ہم نہیں کسی کو روکتے، لیکن وہاں پہ لائٹیں لگائی ہوئی ہیں بہت زیادہ۔ میرے سامنے جو لوگ رہتے ہیں انہوں نے بھی بڑی لائٹیں لگائی ہوئی تھی، چنڈیاں بھی۔ میں نے کئی دفعہ ہم نے ان سے کہا، ہم نے بلب لگایا ہوا باہر، عام دنوں میں بھی بلب ہے، ہماری لائٹ ساری رات گلی میں جلتی رہتی ہے کہ لوگ رات کو گزرے، کیونکہ وہ کمیٹی والوں کی طرف آپ کو پتہ ہی یہاں کے حالات کیا ہیں، وہ کھمبے کا بلب بھی اتار کے لے جائے، یا نہیں بھی لگا ہوا، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ چلو گلی میں جو ہے نا اندھیرا، بیچارے کئی بزرگ نماز پڑھنے جاتے ہیں، ان کو تکلیف نہ ہو، ہم نے بلب لگایا ہوا ہے۔ وہ اب میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اتنی یہ لگاتے ہو، کبھی ایک بلب اگر تم لوگ لگا دو نا یہاں پر روشنی ہو جائے، تو میں کہتا ہوں تمہیں 12 ربیع 1,00,000 عید میلاد النبی سے زیادہ ثواب ہوگا اس بات کا، کہ اگر تم لوگوں کو راستے میں تکلیف سے ان کی دور کرو۔ مجھے ایک یاد بات آ گئی ہے، بڑی میرے سچی بات ہے۔
ہم اس وقت رہتے تھے ضلع گجرانوالہ میں، علی پور چٹھا میں. تو وہاں پر اب ہم چھوٹے تھے اس وقت، والد والدہ بھی تھیں، والد صاحب ادھر پنڈی میں رہتے تھے. تو ہم لوگ ادھر ظاہر اسکول پڑھنے کا زمانہ تھا، تو والدہ جو ہے نا وہ باہر گلی کا بلب ضرور لگاتی تھی. اچھا. میں نے کہا کہ ہم لوگ کہتے تھے کہ چلو بعض لوگ بھی، اور کوئی بہت ایک آدھ اور تھا پیچھے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہدایت دی ہوئی تھی، وہ لگاتے تھے. اب چھوٹی جگہ میں ویسے بھی بڑا اندھیرا ہوتا ہے، اس میں نئی نئی بجلی آئی ہوئی تھی. اماں جی کہتے ہیں کہ نہیں، باہر بلب ضرور لگانا ہے. صبح صبح کئی فجر کے وقت یا عشاء کے وقت بزرگ کہیں جاتے ہیں، نظر کمزور ہوتی ہے، چلو دعائیں دیں گے ثواب ہوگا، میں بلب لگاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اتنے میں ہم غریب نہیں ہو جائیں، میں لگاؤ. وہ لگا دیتے. ہم لوگ پھر یہ پٹھی صاحب کرتے تھے کہ ہم لوگ چھٹیوں میں نا اس وقت پنڈی آ جاتے تھے ابا جی کے پاس. تو وہ بلب ذرا بند کر کے آ جاتے تھے. وہاں پہ ایک حاجی صاحب گزرتے تھے فجر کے وقت، انہوں نے خود اپنی ایک بتی لال ٹین نہیں ہوتی اس زمانے میں، وہ بھی پکڑے ہوتے تھے. تو وہ گزرتے تھے، وہ جب دیکھتے تھے کہ مطلب انہوں نے لگائے ہوئے تو بڑی دعائیں دیتے ہوئے جانب کہا کرتے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، ان کی اماں دیکھیں یہ بلب لگائے ہوئے، اور بہت کم لوگ ہیں جو یہ لگاتے ہیں، ہمیں یہاں بڑی سہولت رہتی ہے. تو جب ہم چھٹیوں میں آتے تھے پھر ظاہر گلی میں اندھیرا ہو جاتا تھا، وہ بلب بند کر کے آ جاتے تھے. جب بلب جلتا تھا تو وہ حاجی صاحب دروازہ کھڑکا کے آتے، کہتے مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ آج تمہاری اماں آ گئی ہے جی، آج بلب جل رہا ہے. تو یہ کیا تھا، ہم نے ایک دعائیں لی ہیں نا. صحیح. یہ کام ہم نے نہیں کرنے. ہم نے ویسے شادیوں پہ لائٹیں لگا دینی ہیں بڑی، بجلی کی ہم رو رہے ہیں ویسے جی لوڈ شیڈنگ ہے، ہمارے ملک میں بجلی کم ہے، بلوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہ کام کر دیتے ہیں. اتنے آپ ضرور خوشی کا اظہار کریں اگر یہی پیسے، یہی رقم آپ کسی غریب کو صدقہ کر دیں، کسی کی بیٹی کی شادی ہے غریب کی اس کو دے دیں، یا کسی کے گھر میں کوئی کھانے کو کچھ نہیں ہے وہ دے دیں، تو زیادہ ثواب ہوگا آپ کو. چلیں آپ نے وہ لالٹین کا ذکر کیا تو مجھے اپنے بچپن جو ہے نا وہ یاد آ گیا. ہمارے بچپن میں بھی گاؤں میں لالٹین جو ہے نا وہ استعمال کرتے تھے روشنی کے لیے رات کو. ہاں جی. اچھا مجھے ایسا لگتا تھا وہ لالٹین کی روشنی خالی لالٹین کو ہی آتی ہے. بڑی وہ دھیمی سی. وہ میں آپ کو بتاؤں، میں اسکول کا زمانہ مجھے پٹھی صاحب یاد آ گیا، ہم اس میں پڑھے ہوئے. جب بجلی نہیں تھی ہمارے گاؤں میں، شہر میں نہیں آئی تھی بجلی، تو بعد میں آئی ہے. تو اس وقت ہم اس میں پڑھتے رہے. یہ ان لائٹ بڑے بڑے کئی، ہم جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، پرانے جو ہمارے بڑے بڑے مشہور ہے کہ لالٹینوں کی روشنی میں پڑھائی کرتا تھا جی فلاں کا بچہ، پھر افسر بن کے بڑا. ہاں بالکل. پھر کئی پھباکے مارتی تھی بتی تھے، پھر اس میں تیل ڈالتے تھے. دیے والا کلچر بھی ہوتا تھا اس سے پہلے. لالٹین تو بعد میں میرے خیال میں گورے ہی لے کے آئے ہیں. ہاں یہ بھی گوری لے کر، پہلے تو دیے کا تھا رواج. ہاں اسی صرف بجھائیاں ہی نے بتیاں، باقی بتیاں بجھائی رکھتے ہیں. تو بات تو اتنی ہے نا، ہم نے کیا کیا ہے کچھ بھی، ریلوے تک ہم نے نہیں بنائی. ہاں ہم نے کیا کیا، کچھ بھی نہیں کیا. آپ سوائے ہم نے چوری چکاری اور غلط کاموں کے کیا کیا، یا اپنے ملک کی کوئی اتنا پیارا ہمیں ملک ملا ہوا ہے تو ہم کوئی کام نہیں صحیح کرتے. ابھی محبت کی ہم بات کر رہے ہیں نا، تو دیکھیں میں آخری میں یہ بات کروں گا جی. اللہ تعالیٰ میرے سمیت پہلی بات یہ کہ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. اگر راستے میں پڑا پتھر ہٹا دیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، تو یہ بہت ہی بڑا ثواب، بڑی نیکی ہے. بالکل. ایک واقعہ چھوٹا سا میں نے سنا، جی جی بھائی حقائق ہے، واقعہ ہے، جو بھی لکھنا ہے بڑی زبردست بات. میں آپ کو نیکی کی ایک بات بتانے لگا ہوں. ایک جگہ ایک بزرگ، کہیں بندہ کوئی جا رہا تھا سفر میں کہیں ایسی جگہ پہ، تو دیکھا آگے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے، اور بزرگ جو ہے نا وہ عبادت کر رہے ہیں. اچھا. اور آگے انہوں نے زمین میں ایک سوکھی ٹانی لگائی ہوئی ہے. اچھا اب یہ ہے نا وہ بیچ میں نماز کا جو وقفہ کوئی بات، وہ بیٹھ کے بندہ دیکھنے لگا کہ یہ بابا جی چلو ذرا ختم کریں تو میں پوچھوں بھائی کیا کر رہے ادھر اکیلے بیٹھ کے، بولتے ہیں کہیں عبادت کر رہے تھے. وہ جب تھوڑا سا وہ فارغ ہوئے تو پھر پوچھا بابا جی آپ ادھر بیٹھے ہو اکیلے، بس اللہ اللہ کروں پتر، بس تو یہ آگے کیا لگائی، چھوٹی سی ٹانی آپ نے لگائی ہوئی کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے اس چلے سے، اپنی اس عبادت سے اس کو ہرا بھرا کر دوں. اچھا. اللہ کے ذکر سے ہو جائے گی. جی واہ جی واہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو بابا جی جو ہے وہ بیٹھ گیا، کہتے ہیں یہ تو نیکی کا کام ہے، میں بھی بیٹھ جاتا ہوں آپ کے پاس اگر آپ اجازت دیں. کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. وہ بھی بیٹھ گئے. اب بیٹھے ہو، اب سوکھی ٹانی جو ہے اس کو ہرا کرنے کے لیے ذکر کر رہے ہیں اللہ کا. کچھ ٹائم وقت گزرا تو کدھر سے کوئی آواز آ رہی ہے، کوئی جیسے فریاد کر رہا ہے، کوئی بلا رہا ہے، پکار رہا ہے، یا کوئی تکلیف میں ہے. تو وہ بابا جو اپنے مگن ہیں اس بندے سے نہ رہ گیا.
हाँ नहीं, इसने अपनी टहनी लगा ली लहदा। अच्छा, इस तरह ये इंटरेस्ट और मैं लगा। थोड़ा सा भूल गया, इसने अपनी लगा ली कि चलो अच्छा। बाबे के नाम मुकाबला शुरू करता। जी, वो उन्होंने लगाई, इसने अपनी लगा दी कि मैं भी काम नेकी का मैं भी करता हूँ। अब वहाँ पे कुछ उसको आवाज़ें आनी शुरू हो गई, कुछ जैसे चीखो पुकार है, कोई मदद के लिए पुकार है जैसे कोई। ये पहले तो बड़ा परेशान हुआ बंदा, बाबा जी मगन है अपने उसमें। तो ये बंदा फिर उठ के जो है ना, फिर थोड़ी देर में सिनार आ गया। ये जब गया जाकर देखा कोई वाकई कोई परेशान था, कोई बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ़ में था बंदा, उसकी मदद की, उसको बीमार था या उसको पानी पिलाया, उसको किसी जगह लेकर आया। वापस आया तो बाबे की सुक्की थी, इसकी हरी हो गई थी। वाह। है जी, ये कैसे हरी हो गई? ये बातें जो हम नहीं सोचते है जी। वो क्या कहते हैं, सुल्तान बहु तस्बीह फिरी दिल ना फिरया, की लेना तस्बीह फड़ के हूँ, चिल्ला कटिया कुछ ना खटिया, की लेना चिल्लियाँ वड़ के हूँ, जाग बिना दुध जमदे नहीं पावे, लाल होन कड़ कड़ के हूँ। वाह। है जी, जे रब मिलदा नातियां धोतियां, मिलदा डडूआं मच्छियां हो, जे रब मिलदा मुन मनाया, मिलदा भेडां ससियां हो, रब ना मिलदा बाहू नीता जिन्ना छियां हो। वाह, क्या बात। बात तो ये है जी। हमारे बुजुर्ग कैसे कैसे देखें फलसफे वाली बातें कितनी आसानी से समझा के गए हैं लोगों को। हाँ लेकिन जाहिर है कि बाबों की भी नहीं सुननी हमने। चलें, ये तो एक हाँ जी, ये अभी तो होगी बात। इस पे तो करते अच्छा। रहेंगे। लेकिन पिछले दिनों जो ना चाचा जी एक वाकया मेरी नज़र से गुजरा है सोशल मीडिया पे ही। अच्छा। एक रिपोर्ट ये आई कि सऊदी अरब के अंदर जो भीख मांगने वाले हैं हाँ जी, वो गालिबन 95 या 98% पाकिस्तानी लोग पाए गए। माशाल्लाह जी, सो तरक्की और का ये वो लोग हैं जो यहाँ से वो विजिट समझ में- वीज़ों पे गए हैं या उम्रे के वीज़े पे हाँ। गए हैं, और उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं। अच्छा, मेरे वालिद मरूम चूँकि वो काफ़ी अरसा सऊदी अरब में रहे हैं, मेरी वालदा भी, छोटे बहन भाई भी, वो आके कभी कभी बताते थे कि फ़लाँ जगह गए तो वहाँ एक पाकिस्तानी को भीख मांगते देखा, बड़ी शर्मिंदगी हुई। या फ़लाँ जगह तो कुछ ख़वातीन नज़र आई जो पाकिस्तानी थी और खाना काबा के अंदर भीख मांग रही थी। अल्लाह माफ़। तो ये अभी, और उसमें अब ये पता चल रहा है कि उसकी तादाद में ना सिर्फ इजाफा हुआ है बल्कि वो तकरीबन बाज़ केसेस में वो कहते हैं कि 100% पाकिस्तानी है इसमें। नहीं, ये सिर्फ भीख मांगने में हम आगे नहीं है, माशाल्लाह, बड़ी मुबारक दें जी आप हमें एक दूसरे को, ये बड़ी है कि हम भीख मांगने में सबसे आगे हैं। इसके अलावा जो है ना, चोरियां चकारी और जेब कतरे के जो वाक़यात है ये आज के दिनों में, यानी कि अरफात में या बिल्कुल ऐसे ही। ताफ करते हुए, इधर सबसे ज़्यादा यमनियों की बात मशहूर है। वहाँ पे मैं रहा हूँ सऊदीया में, यमनी जो है वो ये जेब कुतरी जो करते हैं बहुत ज़्यादा, पाकिस्तानी। और मैं वहाँ पे रहा, जो जितने गलत काम थे ये हमारे लोग करते थे। है जी, ये टेलीफोन पे उस जमाने तो मोबाइल निकला है, जब मैं था 1990 के बाद गया था, तो उस वक्त वहाँ पे वो बूथ बनाए हुए थे उन्होंने, तो उसमें वो सिक्के डालते थे, वो उनको अरबी में हलल कहते थे। है जी, वो डालते, पता नहीं अंदर जाकर हिलन लग पैंते थे, इस बात हलल कहते थे। तो वो हलल होते थे। तो वो जनाब हमारे जो, मुझे किसी ने बताया, वो कहता है जी चाचा जी, खैर उस ज़माने में चाचा तो नहीं था इतना, तो वो मुझे कहता है कि जी मुझे तो लगता है बचपन से चाचा हैं आप। हाँ जी, जिस तरह चाचा के नाम से ये आप ना मशहूर हैं। मेरी बीवी मनु चाचा कह दिया है, ये ना कह देना किसी। अच्छा, वो जनाब मुझे कहता है आपको पता है यहाँ हमारे ये जो भाई हैं ये क्या क्या फ्रॉड करते हैं। मैं कहूँ वो खैर बहुत सारे फ्रॉड तो मुझे इनके पता है, और बदनाम करते हैं। ये क्या करते हैं? कहते हैं ये जो हलाल होती है ना, इनके साथ कुछ डोरी बांध देते हैं। अच्छा। जी, और डोरी बांध के वो बीच में फिर उसको फिर ऊपर खींच लेते हैं डाल के, फिर इस तरह के साफ मैं कह ये तरीके जितने भी गलत हैं ये सब ये सीख जाते हैं और ये करते हैं। और फिर ये सारा देखें, ये जो सऊदी है ना, अरबी जो है, ये पहले पाकिस्तानियों का बड़ा करते थे, बाद में इन्होंने इनको फिर चोर कहना शुरू कर दिया, फिर इनकी हरकतों की वजह से। है जी, अब ये जो आपने कह रहे हैं कि वहाँ पर जो ये जब गए हैं, ये अब भीख मांगने के बाकायदा ये आई हुई है, मीडिया पर बात आई हुई है कि पता नहीं 10 के 15 कितने बुखारी जो हैं वो पता नहीं मांगने के लिए यहाँ से वीज़ा लेकर जा रहे थे, एयरपोर्ट पर पकड़े गए। वो बुखारी जो है वो पहले तो वेल्डिंग का वीज़ा होता था, बुखारी का वीज़ा अलहदा आ गया है जी। वीज़ा तो खैर नहीं होगा, लेकिन ज़रा विजिट वीज़े के चक्कर में, उम्रा करने के चक्कर में वो कुछ ना कुछ जो है ना। लेकिन आप ये देखें कि अगर इवन आप उम्रा करने के लिए जाते हैं तो आजकल के दौर में एक मुनासिब सा तकरीबन कोई 2-2.5 लाख रुपया लग जाता है एक बंदे का एक उम्रे के ऊपर। हाँ, ये कितना पैसा कहाँ से लाते हैं? यही बात देखना कि एक
मांगने वाला जो है, यहाँ पर कई मांगने वाले आपने देखे रेडियो के ऊपर वो स्पीकर लगाए। महंगाई चाचा जी इतनी हो गया कि अब यहाँ की भीख से गुजारा ही नहीं होता, उनका क्या करें। नहीं, दूसरी बात ये है कि भीख से नहीं, यहाँ पेट्रोल पर महंगा हो गया है, डॉलर ऊपर चला गया है, लोगों के पास पैसे नहीं रहे, उन्होंने भीख देनी बंद कर दी है, या क्योंकि हर बंदा बिल दे या भीख दे इधर। और दूसरे मिसाइल उनको कहा चलो यहाँ से बाहर ही निकलते हैं जी, उन्होंने ये तरीका अपना लिया। लेकिन ये कि ये है तो बहुत बुरी बात है। अब देखिए ये जो आप वही बात कर रहे हैं कि 2 लाख का टिकट तुमने ले लिया है, तो उस 2 लाख से कोई काम कर लो। सही है, आप देखिए अच्छा खासा कोई भी स्टॉल लगाया जा सकता है, फ्रूट की रेहड़ी लगा सकती है। बिल्कुल आजकल सब्जी बहुत महंगी है, बिल्कुल इतनी महंगी। आप अगर सब्जी लगा, लेकिन पैड़ी आदत जब पड़ जाए ना, आप देखें ये रोजगार नहीं करना हमने, बड़े बड़े हट्टे कट्टे जो हैं वो इस तरह काम कर रहे हैं। अच्छा, वो भी मेहनत वाला काम है। कई दफा ऐसे वो बड़े हार्ड किस्म की तरीके इख्तियार करते हैं भीख मांगने के लिए भी। वो धूप में वो छोटे छोटे बच्चों को लेके खड़े हो जाना, धूप के अंदर, पसीने में, प्यास में। बात यह है कि जी सड़क के ऊपर, आसान तो नहीं है भीख मांगना भी। सड़क के बीच में जो है ना वो बिल्कुल कमीज उतार कर, गर्मियों में भी पीछे गर्मियां गुजरी है, मैंने देखा उसने ऊपर से कमीज उतरी हुई थी उसकी, नंगा सड़क के दरमियान सड़क लेटा हुआ है। ये सारी ड्रामेबाजी। आप चाचा जी एक चीज़ देखें, मैंने एक चीज़ नोट की, आपने भी नोट की होगी कि बाज़ औक़ात ख़वातीन ना बहुत छोटे छोटे नौमौलूद बच्चे उठाए होते हैं, भीख मांगने के लिए फिर रही होती सड़कों पे या साइड पे नज़र आती हैं। लेकिन एक चीज़ आप नोट कीजिए कि कोई बच्चा भी जाग, सारे बच्चे सोए होते हैं, ये उनको नशा करा के सुलाया होता है कि वरना बच्चा रोता है, छोटा बच्चा धूप में गर्मी में रोता है, वो बच्चों को बकायदा उनको कोई ड्रग ऐसी कुछ दे देते हैं कि वो बच्चे जो है ना वो सोए रहते हैं। ये उनका तरीका ही है। आप दूसरा ये जो होती है ना, पता चल जाता है इनकी शक्लों से, इनके उससे खाना बदोश जो है, चुगियों वाली जो है औरतें आजकल बहुत, ये पूरा एक और आप जिसे वो कहते हैं नेटवर्क फैला हुआ है पूरा, इनका वो माफिया है ये एक। अब उन्होंने क्या तरीका, पहले ये पकड़े जाती थी, पता चल ये तो वही है, लग रही शक्लों से पता चल जाता है, तो ये वो लोग उनको नहीं देते थे। एक शेर जो है मेरे जहन में आ रहा है कि मैं भूल ना जाऊं, लिख लें, अल्लामा इकबाल के शेरों में से है कि अच्छा उन्होंने अब क्या किया है। जी जी, मैं अक्सर देखता हूँ, पता चल जाता वो बकायदा सारा शटल का बुरका नहीं होता पूरा, वो पूरे का पूरा लपेट के मस्जिदों के बाहर है बैठे, मस्कीन बन के बैठी होती हैं, आके जिवें दुध कजिया होंदा है जी, तो वो बिल्कुल इस तरह की बैठी होती हैं और बुरके पहन कर वो घूम रही होती हैं, ताकि हमारी जो शनाख्त है ना, वो चुगियों वाली शनाख्त जो है वो ना पकड़ी जाए। बिल्कुल मैं बताऊं, हाँ, वो बिल्कुल बुरके पहन के, क्योंकि हिजाब पहन के, वो नहीं, बिल्कुल हाँ। अभी वो बात ये हो रही थी ना कि ये जैसे रेडियो पर आजकल घूम रहे हैं, ये बड़ साहब भी जानते हैं, सारे हम देखते हैं गलियों में बाकायदा स्पीकर लगाए हुए हैं, स्पीकर हर फकीर जो है ना बैठा हुआ है अब रेडी के ऊपर, बड़ी आसानी। पहले ये खुद मांग मांग के गला फाड़ते रहते थे बेचारे, वो कहते थे यार ये तो बड़ा मेहनत वाला काम है, इनको ये बात सिखाइए, रिकॉर्ड इनको सिखाइए ये बात आप गुलकारों ने। पिछले दिनों पुलिस वालों के बड़े इस तरह के क्लिप्स आना शुरू हुए सोशल मीडिया पे कि कैसे पुलिस वालों की ना चमत्कार से बंदा जो ना लंगड़ा जा रहा है और एकदम उठ के चलना शुरू हो गया, बल्कि भागना शुरू हो गया। बड़ी वीडियोस इस तरह की आई हैं जो ये जालसाजी करते हैं। और भाई ये जो है ना, अच्छा मैं बात क्या कर रहा था इनकी, हाँ ये वो वहाँ पे रेडियाँ जो है इनकी रखी हुई है, स्पीकर इन्होंने गले में लगाए, इन्होंने सीखा किससे पता है, पहले ये खुद मांगते थे, अब इन्होंने किया ये जो हमारे गुलकार नहीं है, अच्छा नसीबो लाल हो गई या दूसरे जो मॉडर्न गाने वाले हैं, ये भी अब खुद कम ही गाते हैं। अच्छा। ये प्रोग्रामों में पीछे टेपे लगा लेते हैं। अच्छा, खाली मुंह लाते रहते हैं, मुंह ला लेते हैं। अच्छा, लिप सिंगिंग कहते हैं जिसको, जी जो भी लिप सिंगिंग, हाँ वो हला लेते हैं। मैं कहा भाई तुसी पे लो, तुसी किसी और दे ले, एक ही दफा गाना रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद खाली एक्टिंग करते रहे, लाखों रुपए लेते हैं वो, कोई ऐसा नहीं गाता। उन्होंने कहा फकीरों ने सोचा होगा कि यार ये तो बड़ा आसान काम है, असी हमें गला फाड़ फाड़ के कोला दी तरह है जी। वो शेर जो मैंने लिखा है ना, वो अल्लामा इकबाल के बड़े जबरदस्त एक नज़म है, उसमें से था कि गदाई में भी वो अल्लाह वाले थे गुयूर इतने कि मुनम को गदा के डर से बख्शिश का न था यारा। जब ये मैंने पढ़ा मुझे थोड़ी इसकी समझ नहीं, फिर मैंने कर्नल इशफाक साहब से कंसल्ट किया, तो उन्होंने थोड़ा इसको एक्सप्लेन किया कि वो जो ऐसे अफराद थे जो वाकई डिज़र्व करते थे कि उनकी मदद की जाए फाइनेंशियल, जी जी, लेकिन जो मदद करने वाले को एक खौफ होता था कि मैं ऐसा करके उसकी अना को ठेस ना पड़े, वो माइंड ना कर बैठो यार कि तुम मुझे क्यों दे रहे हो ये। जी जी,
تو یہ بھی ہماری تاریخ تھی، ہمارے مسلمانوں کی آپ تاریخ دیکھیں نا، ابھی یہ جو ہم بات کر رہے تھے، جس طرح یہ ان کے پاس اسپیکر کے پیسے آ جاتے ہیں، ریڑھی کے بنانے کے پیسے آ جاتے ہیں، وہ مجھے یاد آ رہا ہے ایک دفعہ ہماری نانی یہاں پہ آئی ہوئی تھی تو بڑا ہنسی بھی ہمیں ان کی بات پہ آئی، تو باہر ایک گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا بندہ جو ہے نا وہ مانگنے کے لیے آ جاتا تھا۔ پہلے تو ہم نے دروازہ کھولا، گھوڑے کا منہ نظر آیا، میں کہ پتہ نہیں گھوڑا مانگ لے، پھر دیکھا نہیں اسے بندہ بھی بیٹھا ہے، تو ہم نے آ کر کہا جی باہر کوئی فقیر آیا گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ نانی میری کہندی ہائے ہائے بیڑا ترجے دا، یہ گھوڑا بیچ کے کوئی کاروبار کر لے۔ بٹ صاحب کو یاد ہوگا، پتہ نہیں ہے ان کے علاقے میں ایسا ہوتا ہے پوٹھوہار سے، ہمارے ہاں جب گندم کی فصل کاٹ جاتی تو اس کے بعد ایک کوڑی راجا آتا، کہتے کوڑی راجا، ہاں جی، وہ آ کے اس کو سب ایک ایک گڈی جو نا گندم کی اس کو دیتے تھے، وہ بڑا بنڈل لے کے جاتا ہوتا تھا، گھوڑے پہ آتا ہوتا تھا، پتہ نہیں آپ آتے ہیں کہ نہیں آتے، ہمارے ہاں یہ کلچر بھی رہا ہے ایسا۔ لیکن ہمارے ہاں پوٹھوہار میں چاچا جی، ہو سکتا ہے آپ کے علاقے میں گجرانوالا کی سائڈ پہ بھی ایسا ہوتا، کسی زمانے میں مساجد میں نا مغرب کی نماز میں دیکھتے تھے کوئی اجنبی بیٹھا ہوا آ کے، تو وہ پھر اپنے اپنے گھروں میں آ کے کہتے تھے کہ مسافر آیا ہوا، جی بالکل ہے، ہم نے بالکل، اور ہر گھر سے نا اس کے لیے جو کچھ بھی پکا ہے کھانا، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ وہاں پہ جو باقی نمازی عشاء کے وقت موجود ہوتے وہ بھی کھانا کھاتے تھے، کیونکہ اتنا زیادہ کھانا آ جاتا کہ مسافر آیا ہوا ہے۔ یہ یاد ہے، اور یہ مسافر کون ہوتے تھے چاچا جی؟ عموماً یہ ہاکرز ہوتے تھے، اسٹریٹ ہاکرز، دن کو بیچتے رہے، جہاں رات آگے جس گاؤں کی مسجد میں جا کے سو گئے۔ بالکل، اصل میں تو اب تو مساجد میں بھی تالے لگ جاتے ہیں، امن کا زمانہ، ایسی آ گئی، امن کا زمانہ تھا وہ، جی جس دور کی آپ، اور مجھے یاد ہے بالکل مسجد میں باقاعدہ اعلان کرتے تھے کہ یہ مسافر کچھ آئے ہوئے ہیں، جس گھر میں کوئی کھانا پینا ہے ان کی مدد کریں، یہ رات کو ادھر ہی بستر لے آئیں، کوئی سلانے کے، یہ ہوتے تھے بالکل۔ میں نے ایک تقریر سنی سوشل میڈیا پہ، میں بزرگوں کا نام نہیں پتا، کسی مسجد میں وہ غالباً جمعے کی وہ دے رہے تھے نا خطبہ، اچھا، بزرگ تھے بالکل ضعیف بزرگ، اب مجھے نہیں پتا وہ حیات ہیں یا نہیں ہیں، لیکن یہ کافی کلپ ان کا مشہور ہوا، اچھا، اور بڑے ہی دھیما اور پیارا سٹائل تھا ان کا، پنجابی میں وہ بول رہے تھے۔ انہوں نے قصہ سنایا کہ ایسے کسی جگہ نا چور آ گیا کسی گھر میں، اچھا، اور گھر والے جاگ گئے اور وہ کہیں بھاگا وہاں سے، جی، پیچھے پورا گاؤں لگا ہوا، اور کہ اچانک اس نے دیوار پھلان کے مسجد میں جا کے تو فوراً جا کے نماز نیند کے کھڑا ہو گیا۔ اچھا، اتنے میں لوگ ڈھونڈے، ان کو مسجد میں بھی آگے دیکھا ہوگا یار کہ یار یہ نہیں ہو سکتا، چور تو نماز پڑھ رہا ہے بڑے اس سے انہماک سے، اور وہ چلے گئے۔ جی جی، اور وہ بندہ جو ہے وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ایکٹنگ کی نماز پہ تو نے مجھے اتنا ریوارڈ کیا ہے کہ مجھے بچا لیا ہے، تو جو دل سے پڑھتے ہوں گے ان کو کیا ریوارڈ ملتا ہوگا۔ مطلب پنجابی میں ان کے تو بڑے خوبصورت الفاظ تھے، میں اس طرح سے نہیں بیان کر سکا۔ سو یہ چیزیں تو ہیں چاچا جی، بالکل۔ آپ نے ایک واقعہ کوئی شیپ جو آپ آئے تھے کہ ایک واقعہ سناؤں گا، پتہ نہیں پھر بھولی کے بات وہ میں سناؤں گا، اس کے مجھے یاد دوبارہ کرا دے، میں ایک اور بات پہلے کر لوں، میں لکھ لیتا ہوں۔ وہ یہ چوری سے مجھے یاد آ گئی ایک بات، بندہ کسی کے گھر میں چوری کرنے کے لیے داخل ہوا، تو دیکھا سین میں جو ہے نا وہ گھر کا مالک چادر لے کے سو رہا ہے، وہ چپ کر کے اندر گیا، اندر جا کے اب اس نے سامان جو ہے نا وہ اندر کسی چیز میں ڈالنے کے لیے باہر لا کر اس نے ایسے کچھ کیا، ایک دو چیزیں رکھی لا کے نا، تو میں اس کو اور لے آؤں۔ وہ جب باہر آیا تو وہ بندہ جو ہے نا وہ کہیں جاگ گیا، تو وہ چیزیں چپ کے ادھر چھپا لیتا تھا، پھر سو جاتا تھا۔ اچھا، پھر وہ اندر جاگ دی، کدھر گیا یہ، پھر وہ گیا جناب اندر گیا، اور چیزیں لا کر اس نے ایک دو رکھی، تو وہ اندر جاتا تھا تو پھر یہ چیزیں چھپا لیتا تھا۔ پھر جب وہ دوبارہ باہر آیا ادھر، تو اس نے پکڑ لیا، بندے نے کہتا چور چور چور، کہتے اچھا میں حال بھی میں ہی چور ہوں۔ وہ کہتے ہیں چور مچائے شور، وہ ایک جو محاورہ مشہور ہے۔ ہاں، چور مچائے شور۔ اچھا، اس طرف میں آؤں گا، پہلے یہ بات ہم ذرا مکمل کر لیں، ابھی یہ بکاریوں کی ہو رہی ہے کہ یہ اپنی ریڑیاں بیچ کے کر لیں، یا کوڑا بیچ کے کر لیں، یا ویزے کے پیسے ان کے یا ٹکٹ کے 2 لاکھ ہیں تو وہ کاروبار کیوں نہیں۔ اس میں ایک حدیث نبی ہے، ہم نے پڑھی بھی ہے کتابوں میں، بٹ صاحب کو بھی پتا ہوگا کہ ایک دفعہ اسی طرح مانگنے والا ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مانگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ ظاہر ہے ٹھیک ٹھاک ہوگا، اس لیے کوئی معذوری نہیں ہوگی، تو اسے کہا کہ اچھا تم یہ مانگتے ہو، تمہارے پاس گھر میں کیا کچھ ہے؟ کہا جی میرے پاس کوئی نہیں، ایک کمبل ہے، تو ایک میں بہت غریب ہوں، اور ایک پیالہ ہے بس۔ کہ اچھا تم ایسے کرو، وہ دونوں چیزیں لے آؤ، وہ دونوں چیزیں منگا لی، پیالہ بھی اور کمبل بھی، اس زمانے میں ایسی چیزیں گھروں میں ہوتی تھیں، تو لے آئے۔ تو پھر صحابہ بھی سن کے بھائی یہ کچھ چیزیں خریدنا چاہتا ہے تو خرید سکتا ہے، تو کسی اب یہ کون انکار کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، کسی نے لے لیا اور اس کو کچھ جو رقم اس مطابق جو معاوضہ تھا وہ کر دیا، وہ معاوضہ کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب اس کا ایک دستہ لے کر آپ لکڑی کا،
اور ایک جو ہے نا وہ اس کے آگے کو جو کلہاڑی ہوتی ہے جو بنا کے دی، خود اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو کلہاڑی بنا کر اس کو اس میں لگا کے دی کہ یہ لو جنگل میں جاؤ لکڑیاں کاٹ کے بیچو، کام کرو۔ یہ بالکل صحیح بات۔ اب یہ لوگ ان کو عادت پڑ چکی ہے، اب یہ عادت ایسے نہیں جائے گی، اور یہ تو پتہ نہیں سینکڑوں کی تعداد میں پھیلے ہوئے ہیں، ہر جگہ پہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اچھا بات وہ میں کر رہا تھا اب جو ابھی آج جو میں نے دیکھا ہے جی کہ ہمارے ادارے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، یہ جو کوئی گیس کا محکمہ ہے یا پانی کا ہے وہ واسا جس کو کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں اللہ ان کے واس کوئی بھی نہ ڈالے واسا۔ تو انہوں نے کیا کہ وہ میں گزر رہا تھا گھر سودا لینے جا رہا تھا صبح، تو آگے دیکھا تو ایک میٹر اور پائپ تھا، اس میں سے کوئی گیس لیک کی بات آ رہی تھی، گیس لیک ہو رہی تھی، اچھا یعنی اس کی مجھے وہ بھی آئی بو بھی آ رہی تھی۔ تو میں نے کہا یہ گیس لیک کر رہی تھی، وہ اتفاق سے وہ اس گھر کا جو لڑکا تھا وہ بھی باہر آ گیا، لڑکا تو نوجوان ہی تھا۔ تو میں نے کہا یار یہ آپ لوگوں کے یہ گیس لیک ہو رہی ہے، آپ نے ادھر کوئی شکایت نہیں درج کرائی ادھر محکمے والوں کے پاس کہ اس کو ٹھیک کریں؟ مزے کی بات اس نے جو بتائی، کہتے نہیں جی شکایت درج کرائی تو آج ہمیں 10 دن ہو گئے، تو گیس میں تو گیس اسی طرح کرے، ہاں جی اسی طرح۔ کہتے گیس صرف نہیں آ رہی، اس میں پیپ میں سے گیس والے میں سے پانی بھی آ رہا ہے۔ اچھا پتہ نہیں وہ نیچے کیسے کوئی مکس ہو گیا پانی بھی آ رہا ہے۔ میں کہتے پھر موجیں ہو گئی تھوڑی۔ آج عوام کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں گیس اور پانی دیا جائے، دونوں چیزیں مل گئی آپ کو دونوں چیزیں مل گئی ہیں، اور پامیں اتنے ہانڈی رکھو جی تو پامیں بالٹی رکھو، دونوں کام۔ بلکہ میں نے کہا اس کو آپ ایسے وہ نہیں آئیں گے، آپ یہاں پر سارے دفتروں میں جاتے سو جاتے ہیں، وہ تنخواہ لینے بس چلے جاتے ہیں، کام شام کرنے والے ہم نہیں ہیں لوگ۔ ہم لوگ سارے ایک دوسری سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں کو سارے ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن اپنا عمل ہمارا کوئی بھی نہیں ہے۔ اپنا عمل کیا ہے ہمارا؟ یہ ریڈی والا جو پیڑے کیلے ہیں وہ سارے اس نے نیچے رکھے تو اچھے کیلے اوپر رکھے ہوتے ہیں، اور وہ گالیاں دے رہا تو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے لیڈروں کو، ہے جی جنہیں بڑے بڑے ہمارے لیڈر ہیں جو گالیاں دے رہا ہے، کبھی زرداری صاحب کو، کبھی نواز شریف کو، کبھی عمران خان کو، کبھی فلانے کو۔ میں اپنا کردار ہم دیکھتے نہیں، جیسے ہم ہوں گے ویسے ہی اوپر آئیں گے۔ یہ بھول جائیں کہ اگر ہم خود کرپٹ ہیں، چور ہیں، ہم اگر بے ایمان ہیں تو ہم سمجھے کہ اوپر کوئی ابو بکر صدیق جیسے آ جائے کہ بھول جائیں اس بات کو، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ جو اگر ہمارا اپنا عمل ٹھیک ہو جائے نا، ہماری اپنی ذات ٹھیک ہو جائے تو اوپر بھی اللہ بڑا کوئی فرشتہ بھیج دے گا پھر۔ بالکل ایسے ہی یہ صحیح، یہ تو بات صحیح، جیسے جس طرح کی عوام اس طرح کے حکمران، ہاں بالکل شاید یہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے جی میرے سمیت آپ سب کو اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامتی دے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت دے، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں بچائے۔ اور دیکھیں اصل بات عمل ہی ہے، وہ علامہ صاحب کا شعر جو ہے وہ آپ سنا دیں آخر میں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ بات ختم ہو جائے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا تھوڑا سا ٹائم آپ کا لے لیں، آپ جلدی میں تو نہیں کہیں جانا تو نہیں؟ کوئی شادی شدہ کوئی ولیمہ؟ نہ جی ہون شادیاں کون تو من کلاں دے لوگ بلاندے کچھ وہ کم کریں آپ۔ آج میں لیٹ ہو گیا آفس سے، ہوا یوں کہ رات پوری سو نہیں سکا، اور فجر کے بعد بس تھوڑی دیر کے لیے سویا ہوں۔ اب شادی تھی گھر میں قریب کہیں، اچھا، اور وہ پوری رات جو نا وہ اتنا شور تھا، اتنا جو نا کہ وہ اگر میرا یہ حشر ہے تو باقی بھی محلے کا یہی حشر ہوا ہوگا۔ تو یہ کیا مطلب خوشی ہمیں ہے کسی شادی کی، پورے محلے کو کیوں ڈسٹرب کر دیتے ہیں؟ یہ جو شور شرابہ اور یہ ساری چیزیں، یہ ہر چیز میں ہم لوگ نا بڑے انتہا پسند ہو گئے ہیں۔ ہمارے ہاں ابھی جیسے ہم عبادات کی بات کر، عبادات تو نہیں ہیں، جو ہم حرکتیں مذہبی تہواروں پر بھی کر رہے ہیں وہ بھی دوسروں کو دیکھیں، میرے نزدیک چاہے اس کا تعلق ثقافت سے ہے، چاہے کسی بھی عبادت سے، اگر آپ کی ذات سے دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ فارغ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ آپ ایسی عبادت کر سکتے ہیں کہ دوسرے کو تکلیف پہنچا کے، وہ کیا عبادت ہے؟ یا ایسا آپ فنکشن کہہ لیں یا شادی کا ہے، آپ کے گھر میں شادی ہو رہی ہے، سارے محلے کو عذاب میں ڈالا ہوا اسپیکر کھول کے اونچی آواز میں، اچھا اس کے بعد پھر یہ فائرنگ کرتے ہیں بعض لوگ شادیوں پر، چنگا بھلا خوشی کا موقع ہوتا ہے اپنے ہی گھر دا دولہا گولی مار کے مار دیتے ہیں۔ نہیں بڑے اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، بالکل بڑے، لیکن پھر بھی ہم لوگ باز نہیں آتے۔ نہیں بات ہے بھائی، فائرنگ کیوں کر رہے ہو؟ کدھر بارڈر تے جا کے دشمن لڑائی ہو رہی ہے، بھائی کڑی لین جا رہے ہو تو بندے تے پترا ہار جاؤ، یا تسی جا کے کوئی جنگ کرنے جا رہے ہوتے، یا تو جنگ کرنے جا رہے ہیں،
ایک نیکی کا کام ہے، ایک سنت عمل ہے، وہ کرنے آپ جا رہے ہیں تو خوشی سے کریں. ہوتا کیا اپنا پٹھی صاحب لکھاں کروڑاں روپے لگا کے بندے نے ادھار چک کے قرضے اٹھا کے 10-12 لاکھ قرضہ اٹھا کے شادی کر لی ہے. آپ یقین کریں یہ میں سچی بات کر، ہفتے بعد وہ بندہ دہی ادھار لے رہے ہیں اور جس کی شادی ہوئی صحیح ہے. ہفتے بعد دہی ادھار مانگ رہے ہوں سبزی اور کہہ رہے مہنگائی بڑی ہے جی، حالات بڑے خراب ہیں چاچا جی کی دسی میں آپ. لیکن وہ شملہ تو اونچا ہو جاتا ہے نا. شملہ اچھا ہو جاتا 38 چینل پھڑ لینا پاویں. ہاں لیکن بعد نہیں آئیں گے، ہم اپنا ہی بیڑا غرق کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو مقروض کر لینا اپنی غلط رسم و رواج میں. ہوتا کیا ہے اور اصل چیز تو نباہ ہے، نباہ ہونا ہے کہ نہیں؟ صحیح بات ہے. اصل چیز نباہ نہیں ہونا. وہاں پہ آپ نے سارے شگن منا لیے، سارے شگن منا لیے، فائرنگ کر کے اپنا لاڑا بھی مارتا بجائے بھی کوئی پتہ نہیں کوئی 2-4 ہو بھی مر جائیں. لیکن آپ کو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد میاں بیوی میں کیا اتفاق رہتا ہے؟ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے چل رہے ہیں. اگر وہ نہیں چلتے، اگر وہ اس طرح نہیں چل رہے جس طرح کا ہمارا دین سکھاتا ہے ہمیں یا اخلاقیات سکھاتی ہے، تو پھر آپ کو ٹکے کا فائدہ نہیں ہے. پھر آپ چاچا جی میری ذاتی آبزرویشن ہے، میری اپنی ذاتی آبزرویشن ہے کہ جتنی شادیاں بھی سادگی کے سے ہوتی ہیں نا، وہ بڑی ان کا نباہ جیسے آپ نے ذکر کیا وہ بڑا اچھا رہتا ہے، اور جتنی دھوم دھام سے ہوتی ہیں نا زیادہ تر جو نا دیکھا ہے کہ اس میں بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نہیں. یہ تو میں آپ کو بتاؤں ہمارے وقت میں تو بالکل ہم لوگ تو نہ جو بوتھی پارلر تھے اس وقت کیا کہتے ہیں بوتھی پارلر نہ یہ بوتھی پارلر تھے اس زمانے میں. جناب 2.5 روپے کا منہ ہوتا اسے 20,000 روپیہ لا دو، تو کیا فائدہ جی؟ اچھا بات تو بعد پتہ لگتا ہے کی نکلے. صرف ایک وضو کی مار ہوتی ہے. وضو کی مار میں کہتا ہوں وضو کرتا ہے نا جو بندہ 5 وقت جو وضو کرتا ہے، آج میں آپ کو پکی بات بتا دوں، جو عورت جو ہماری بہن یا بھائی یا جو بھی ہے بزرگ، جو بندہ 5 وقت وضو کرتا ہے اسے کسی بوتھی پارلر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بغیر سے نور آ جاتا ہے. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ کرام سے مفہوم ہے، یہ ایگزیکٹ الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام کو کہ آپ نے کسی گھر کے باہر نہر ہو اور وہ 5 دفعہ اس نہر میں دن میں نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہ جاتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی کہ بالکل نہیں. تو کہا کہ یہ 5 وقت وضو کر کے نماز پڑھنا بھی ایسا ہی ہے، وہ دل سے اور ساری وہ برائیاں اور گناہ اور سارا دھل کے جو ہے نا صاف ہو جاتا ہے. آج دیکھیں آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ سائنسدان اور ہمارے ڈاکٹر حضرات جب یہ کوئی آ جاتے ہیں جراثیمی حملے یا جیسے ڈینگی ہے، جیسے وہ کرونا آ گیا تھا اڑ جانا ہے جی، اس کے علاوہ یہ جو مطلب کہ بہت سے جراثیم ہوتے ہیں بیماریوں کے، جو آج کل آنکھوں کی بیماریوں کے پھیلے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ ایک ہمارا دین ہمیں یہ کیا سکھا رہا ہے کہ صفائی کا، اپنے جسم کی صفائی ہے جی. اور دیکھیں ہم اپنا منہ دھوتے ہیں، اپنے ہاتھ دھوتے ہیں اور یہ ناک اور گلے میں پانی ڈالتے ہیں، کتنے جراثیم اور کتنے مٹی کے ذرے ہوں گے جو نکل جاتے ہیں. 5 وقت آپ یہ خالی بندہ یہ کرتا رہے تو اس کی صفائی ہو جاتی ہے، اس کی بالکل سارے جسم کی جسمانی صفائی کے ساتھ ساتھ روحانی صفائی بھی ہو جاتی ہے. بہت بہت شکریہ چاچا جی، تشریف لائے آپ اور ہم سے اچھی گفتگو کی آپ نے ماشاءاللہ زبردست. آج ہم نے کافی کیا کہتے ہیں نا کہ ڈائیورسیفائیڈ گفتگو، انگریزی میں ڈائیورسیفائیڈ کہہ رہا ہوں میں، مختلف موضوعات ہم نے کور کیے اس میں کافی سارے. جی جی ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا جی آج کا پروگرام. چاچا لبا اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. اللہ